دیکھیے حضرات، آج کی جو ویڈیو ہماری ہے وہ دولت بہار رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یعنی آج کی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہوتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے 30 دنوں کو 3 دہائیوں میں جو بانٹی گئی ہیں، ان میں سے جو تیسرا دہائی ہے، یعنی آخری کے 21 سے لے کر 30 دن کے بیچ میں جو 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم سے آزادی سے کیا صلہ ملتا ہے۔ ہر مہینہ 3 عشرہ یعنی 3 دہائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک بھی 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ رمضان المبارک کے ان 3 عشروں کو حسن تعلیل کے طور پر اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے: رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو پورا رمضان ہی اللہ کی رحمت کی جلوہ ہے، اس کی مغفرت کا مظہر اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و کرم کی بارش ہوتی ہے، اسی مقدس فضا میں پورے سال میسر نہیں آتی۔ ان مبارک ساعات میں بھی اگر کسی کی مغفرت کا سامان نہ ہو سکا تو یقیناً بڑے خسارے میں ہے، یعنی بڑے نقصان میں ہے۔ پورے رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت عام ہے، پھر بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ بلا شبہ خصوصی اور منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں و فضائل جمع ہیں، ان کی نظریں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ پورا عشرہ اعتکاف کے لیے بھی مخصوص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا اور پھر امت میں اس کو ایک روایت کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ تمام علماء اکابر اس عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے اور اس طرح اعتکاف یعنی رب کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے گوشہ گیری ہونے کی یہ سنت جاری و ساری ہے۔ اعتکاف کی ہم ترین سنت کے علاوہ اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ تمام فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تمام احکام امور لے کر آتے ہیں۔ اس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمتیں عام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کی عام ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی رات میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام امور اسی رات میں طے کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو لے کر فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام اور شارح حدیث امام ندوی فرماتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے رزق، موت کے تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی تقدیر کے ہیں، یعنی یہ رات تقدیر میں لکھے جانے کی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کے ایک معنی عزت و شان کے ہیں، یعنی یہ رات بڑی عزت و شان والی ہے، اس لیے یہ رات ایک رات 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی عظمت و فضیلت میں دونوں باتیں شامل ہیں، یعنی یہ رات تقدیر لکھی جانے کی رات ہے، اس لیے یہ رات بہت عزت و شان والی رات ہے۔ قرآن میں واضح طور پر آیا ہے کہ اسی رات یعنی لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سورہ دخان میں بھی اور سورہ قدر میں بھی دونوں جگہ اس بات کا ذکر ہے، اور دونوں جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اس مبارک رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ مبارک رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شامل ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں آخری عشرے کی رات یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات میں لیلۃ القدر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت میں ایک بات اور کہی جا سکتی ہے جو اگرچہ اصولی طور پر براہ راست اس عشرے سے متعلق نہیں ہے، لیکن عموماً اسی عشرے سے وابستہ ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر عید کی صبح واجب ہوتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ صدقہ فطر یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، جو ہم صدقہ نکالتے ہیں تقریباً آج دیکھا جائے تو جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر 50 روپے ایک شخص پر پڑتا ہے۔ صدقہ فطر اس وجہ سے نکالا جاتا ہے، جیسے
کسی انسان کے روزے میں کچھ کمی ہو گئی یا نمازوں میں اور کسی چیز میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ صدقہ فطر جو ہے اس کو پوری کر دیتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر عید کی صبح واجب ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی رمضان کے اندر پسندیدہ ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر کی مشروعیت دو وجہوں سے ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ صدقہ فطر ان نامناسبت باتوں اور کوتاہیوں کے لیے کفارہ ہے جو روزے سے روزہ کی حالت میں سرزد ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر غرباء اور مساکین کے لیے عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے لوگ صدقہ فطر کو آخری عشرے میں ادا کریں تاکہ ضرورت مند لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا سامان فراہم کر لیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اور اس کی خیر و خوبی کو اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار تو آخری عشرہ اس بہار کا ثمر بہار حصہ ہے، اس لیے کہ موسم بہار کا آخری حصہ ثمر بہار ہوتا ہے۔ موسم بہار کی رنگینی اور عنائی تو شروع میں ہوتی ہے لیکن اس کے ثمرات آخر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح رمضان المبارک کا یہ آخری حصہ گویا رمضان المبارک کے تمام نعمت اور احسانات برکات کا جامع ہے۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ عشرہ عید الفطر کی آمد کی نوید ہے اور حق یہ ہے کہ نوید عید کی بھی عید ہی ہوتی ہے۔ عید الفطر جو خوشیوں کا دن ہے، جو رب کی طرف سے مغفرت و رحمت کا دن ہے، آخری عشرہ اس دن کی خبر بھی لے کر آتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ چاند رات یعنی جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے وہ رات بھی بڑی فضیلت و برکت کی رات ہوتی ہے۔ روایت میں اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی اجرت ادا کرنے والی رات لکھا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات میں نماز پڑھے گا یعنی نوافل کا اہتمام کرے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے دل کی زندگی کا سبیل پیدا ہو جائے، یعنی اس کے دل کا راستہ پیدا ہو جائے، زندگی کے راستہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال اس رات کے فضائل و مناقب بہت ہیں جو مختلف روایت میں آتے ہیں۔ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رات کے لیے ہمارا روایتی رویہ بالکل ہی غیر موزوں ہے۔ اس رات کو اس مناتے ہیں جیسے کہ آج شیطان کو نہیں ہم کو رہائی مل رہی ہے، نماز کا اہتمام تک چھوڑ جاتا ہے، ساتھ پوری رات بازار کی میٹر گشی میں گزر جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، نوجوانوں کا یہ تو عالم ہے کہ پوری رات بازار کی سیر و سیاحت کرتے ہیں اور صبح نیم خفتہ ذہن و دماغ تندرستی نیم باز آنکھوں کے ساتھ دو گانا ادا کرنے سمجھتے ہیں کہ عید من گئی۔ عید بازار کی رونق میں رات گزارنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اب رمضان کی یہ دولت رخصت ہو رہی ہے، اب خیر و برکت کے یہ ایام جا رہے ہیں، اب یہ 1 سال کے بعد آئیں گے۔ 1 سال کے بعد ہم میں سے کون خوش نصیب ہوگا جو ان برکتوں سے دوبارہ فیض یاب ہوگا؟ اور کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر اس کے استفادہ کریں اور پوری طاقت لگا دیں۔ عبادت اور انابت کے سب اپنے لیے نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے انداز سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اپنا مطمع نظر بناتے ہیں، پھر بھی اس جگہ چند مشورے کیے جاتے ہیں کہ اس کے مطابق بھی اس ماہ کی برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کوشش کریں کہ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور نوافل و سنن کے اہتمام کے ساتھ ادا ہوں۔ اس کے بعد کم از کم تہجد و اشراق کی نماز کی بھی پابندی کر لیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں۔ فوری طور پر اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو اس مبارک عشرے میں اس کی دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ایسی سبیل پیدا کر دے، یعنی ایسا راستہ پیدا کر دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ عبادت اور نوافل وغیرہ کے ساتھ ساتھ اس عشرے میں سماجی خدمت کا بھی انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور صلہ رحمی کا کام بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ سماجی خدمت اور صلہ رحمی رب العزت کو راضی کرنے کا بہت
اہم ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی کرنا حصول جنت کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اس کے ذریعے آسانیاں نصیب ہوتی ہے۔ صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سماجی خدمت اور صلہ رحمی میں ماں باپ، بھائی بہن، شوہر بیوی، بچے، پڑوس یا معاشرے کے دوسرے لوگ، خاص طور پر ضعیفوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شامل ہے، اور ان کاموں میں زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی میں بھی شامل ہے کہ فون کرنے سے کسی کی خیریت دریافت کر لیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی زیادہ اضافت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا شکر اس مہینے کے آخری عشرے میں زیادہ کریں۔ شکر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، یہ بھی اس کا شکر کرنا ہے، اس لیے کہ منعم کی حمد و ثنا بھی شکر ہی ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کلمہ تشکر کہہ کر یا اس عملی اظہار کر کے شکر ادا کیا جائے۔ اس مبارک عشرے میں دونوں طریقوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ موقع غنیمت ہے کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کی کوشش کریں اور امید رکھیں کہ اللہ پاک اس ماہ کی حرمت سے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ حقیقت یہی ہے جو ہم نے اس سے بچنے کا آپ کو بتایا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور چاہیے تو آپ ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو دوں گا۔ اب تک کے لیے یہیں تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔